تو ہمارے گھر کے قریب ایک ریٹائرڈ فوجی تھے، اور وہ فوجی جو اب ان کے گھر میں چور آ گئے. جب چور آیا، چور چوری کر کے بھاگ رہا تھا، پیچھے سے اس نے آواز دے دی کہ میں نے تجھے پہچان لیا ہے. اس چور نے اس فوجی کو شوٹ کر دیا. وہ بیچارہ موقع پر بھی شہید ہو گئے، ہلاک ہو گئے. پھر اس کے یہ صورتحال ہے کہ ابھی جو عمران خان صاحب بھی ہے، انہوں نے چوروں کو یہی للکار دیا کہ میں نے آپ کو پہچان لیا ہے. یہی نہیں بلکہ 22 کروڑ عوام نے پہچان لیا ہے. ابھی یہی صورتحال ہے. بس عمران خان صاحب کی جو صحت کے لیے، ان کی سلامتی کے لیے عوام سے درخواست ہے کہ وہ دعاؤں میں یاد رکھیں. ناظرین، آپ جڑ چکے ہیں ہنستا بستا پاکستان ٹی وی انٹرنیشنل کے ساتھ. تو آج کا ہمارا پروگرام ہے کہ انسانیت کے لمبردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے. اور آج بھی اس زمانے میں کچھ دوست ایسے ہیں جو انسانیت کی قدر کرتے ہیں. اور ہم چلتے ہیں ابھی تازہ ترین جو صورتحال جاننے کے لیے. ہمارے ساتھ آج ہمارے بہت ہی پیارے مہمان ہیں، ڈاکٹر مومن صاحب اور اسی طرح چودھری پرویز صاحب ہیں. ہمارے پروگرام کا جو حصہ بنیں گے تو ان سے بات چیت کرتے ہیں، اور موجودہ جو عمران خان کی حکومت جو ختم ہوئی ہے اس کے بارے میں پوچھتے ہیں کیا اس نے انسانیت کی خاطر بھی کئی کام کیے تھے. جی السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. اچھا سر، میری ایک درخواست ہے، آپ دونوں مہمان ہمارے پروگرام میں آئے اور اسی طرح ہنستا بستا پاکستان ٹی وی انٹرنیشنل کا حصہ بنے. اور میری پہلا سوال میں چلو ڈاکٹر مومن صاحب سے کرتا ہوں، اور ڈاکٹر مومن صاحب سے بات کرتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ انسانیت کا جو درس دیتے تھے ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ابھی جو عمران خان کی حکومت ختم ہوئی ہے اس نے کوئی انسانیت کے نام پہ غریبوں کے ساتھ کوئی کام کیے ہوں تو وہ تھوڑا سا بتائیں تاکہ لوگوں کو تھوڑی سی اس کے علم حاصل ہو سکے. اچھا، بہت شکریہ نعیم صاحب. دیکھیں جی، پاکستان میں یہ عمران خان پہلی شخص ہے جس نے اقتدار کے بغیر حقوق العباد ادا کی ہے. مثال کے طور پر جو ہاسپٹل اس نے بنایا ہے وہ ایک مثالی ہاسپٹل ہے جنوبی ایشیا میں. اور سب سے جو خوبی کی بات یہ ہے کہ وہ اقتدار کے بغیر، یہاں تو مجھے پاکستان میں کوئی ایسا پولیٹیشین بتا دے کہ اقتدار سے پہلے کوئی اس نے حقوق العباد کوئی ادا کیا ہو. اور اس نے اقتدار سے پہلے جو کام کیے ہیں انسانیت کے لیے وہ قابل ستائش ہے. مثلا جو ہاسپٹل ہے، آج بھی دشمن بھی اس کی تعریف کرتا ہے کہ وہ ٹاپ ہاسپٹل ہے. اور وہاں پہ لوگ جو دعائیں دیتے ہیں، اتنی مثالیں یوٹیوب پہ موجود ہیں. ہائی ٹیکنالوجی آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں پہ کہ کوئی بات آج کل چھپی نہیں رہ سکتی. وہی ایک غریب کا علاج جس کے اوپر 80 لاکھ روپیہ لگ رہا ہے، وہی اسی 7 بیڈ میں ایک امیر رچ پیپل وہ بندہ ہے اور جناب صاحب اس کا علاج ہو رہا ہے وہ بھی 80 لاکھ پہ. اور یہ جو ایکول سسٹم اس نے کیا تھا وہ ایک لاجواب، اس کی مثال کسی پولیٹیشین میں نہیں مل سکتی جتنا مرضی لفظوں کا ہیر پھیر کر لیں. اقتدار سے پہلے اس کی انسانیت کی خدمت، اور اقتدار کے بعد جو اس نے کام کیے ہیں، یہ لنگر خانے، یہ مہمان خانے، یہ 12,000 جو الاؤنس لیتا ہے بے روزگار اس کو دیا گیا. اور اس کے بعد یہ باقاعدہ کرتے ہیں اس بات پہ، یہ پٹواری سسٹم جو لوگ ہیں یہ باقاعدہ مذاق کرتے ہیں، اور سچائی کا ہمیشہ مذاق ہوا ہے. یہ بھی تاریخ دیکھیں، جو آدمی سچ بولے گا، حقوق العباد کرے گا، انسانیت کی خدمت کے لیے جذبہ رکھے گا تو وہ اس کا مذاق اڑائیں گے. اب یہ توشہ خانہ کا سسٹم انہوں نے شروع کیا تحفے کا. مجھے نعیم صاحب یہ بتائیں کہ عمران خان تو ایک سوٹی کے اوپر اپنے سائن کر دیں تو وہ اس کی سوٹی وہ بلے کی طرح بک جائے گی. اتنا وہ پیسہ کما سکتا ہے اگر لالچی ہو. تو توشہ خانے میں اس نے کیا جناب صاحب، ایک تحفہ اس نے بیچ دیا. میں یہ کہہ رہا ہوں، جو میری سمری ہے باتوں کی یہ ہے کہ جو دوسرے پولیٹیشین ہیں ان کے جو کرپشن کے ثبوت ہیں وہ تھڑوں پر پڑے ہوئے ہیں، وہ مطلب بھرے پڑے ہوئے فائلیں جناب صاحب. وہ درختوں پہ آپ کو نظر آئیں گے، وہ ہر ڈپارٹمنٹ پہ نظر آئیں گے. یہ مثالیں میں اس لیے دے رہا ہوں. لیکن عمران خان کی کوئی غلطی ان کو ڈھونڈنی پڑے گی، وہ بھی نہ دیدہ دانش طرف کوئی غلطی ہوئی ہو وہ ڈھونڈنی پڑے گی. لیکن ان کے جو انبار ہیں جو نظر آ رہے ہیں وہ آپ کے سامنے بالکل روشن کی طرح. پھر بھی اگر کوئی نہیں مانتا تو یہ پھر مطلب سسٹم خراب ہی ہوگا، اس سے اچھا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، آپ نے بہت اچھی وضاحت کی ہے. ابھی ہم چودھری صاحب کے پاس چلتے ہیں. چودھری صاحب جو ابھی جو ہیلتھ سسٹم کھولا تھا جو عمران خان صاحب نے، اور اس کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت کر دیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے. وہ 10 لاکھ تک کا جو ہیلتھ سسٹم تھا اس کے بارے میں تھوڑی وضاحت کریں، یا اور کوئی
इंसानियत की खिदमत की हो जो। جی دیکھیں یہ بالکل بہت بڑی خدمت ہے جو عمران خان نے کی ہے پاکستان میں، کہ ہر فیملی کو 10 لاکھ تک میڈیکل کی سہولت دی ہے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایسی سہولت ہے جو بہت سے ترقی یافتہ ممالک بھی اپنے شہریوں کو، تمام شہریوں کو نہیں دے سکے. پاکستان میں گو پوری طرح تو ابھی یہ لاگو نہیں کر سکے اس سسٹم کو، لیکن بڑی حد تک انہوں نے 3 صوبوں میں تو وہ اس سہولت کو پہنچا دیا ہے، جو کہ عام آدمی کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی خدمت ہے. اس کے علاوہ جیسا کہ ابھی ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ بہت سے دوسرے کام ہیں جو عمران خان کے ذریعے کیے گئے. اور ایک بڑی بات میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس زمانے میں جبکہ ایماندار آدمی تو بالکل نام کو نہیں ملتا، اس زمانے میں کوئی کرپشن کا الزام نہیں ہے اس کے اوپر. اور یہ جو اس کا حکومت کا دور ہے 3.5 پونے 4 سال کا، اس میں بھی ابھی تک کوئی ایسا کوئی سکینڈل نہیں بنا میں سمجھتا ہوں جس کے جو کہ اس کے ایمانداری کے اوپر جو ہے وہ کوئی سوالیہ نشان ہو. اور اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ دوسروں سے جو بہتر ہو وہی بہتر اسی کو سمجھنا چاہیے، جبکہ ہمارے حکمران اس وقت جو ہے ان کے اوپر اربوں کے الزام ہیں، اور اس کے باوجود وہ مزید کوشش کر رہے ہیں کہ جس طرح بھی ہو جیسے تیسے وہ حکومت کے اوپر آ جائیں، اور حکومت کے اوپر آگے پھر اسی طرح پھر وہ اپنے کرپشن کو جاری کریں اور اپنے مضمون عزائم جو ہے ان کو تکمیل تک پہنچا سکیں. اور یہ زمانہ تو میں سمجھتا ہوں جی کہ کیا بات کی جائے کہ نام کو ایمانداری نہیں ہے، بلکہ بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ سارے ادارے اور خاص طور پہ وہ ادارہ جس کو انصاف کا علم بردار سمجھتے ہیں ہم، اور انصاف کے وہ انصاف کرنے کے اوپر فائز ہیں، ان کے اوپر بھی بے شمار سوالیہ نشان ہیں. اور بالکل یہ نہیں کہا جا سکتا وثوق سے کہ وہ انصاف کی جو ذمہ داری ہے انصاف کا علم بلند رکھنے کی وہ کما کو وہ سر انجام دے رہے ہیں. نہیں ہو رہا ایسا ہمارے ملک میں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک افسوسناک صورتحال ہے، جو حقیقت میں ایسا ہی ہے کہ کسی شعبے میں کسی جگہ آپ دیکھ رہے ہیں ابھی جو کچھ اسمبلیوں میں ہو رہا ہے وہ کیا ہے. اسمبلیاں جو کہ سب سے مقدس میں سمجھتا ہوں ادارہ اس لحاظ سے ہے کہ وہاں پہ قانون سازی کی جاتی ہے، اور بڑے دانشور اور بڑے سمجھدار اور ملک کا جو گرین ہے ملک کی وہ اس میں بیٹھنے والے لوگ ہیں. اور دیکھ لیں آپ کس طرح دینگا مشتی ہو رہی ہے وہاں پہ، اور مار کٹائی ہو رہی ہے. کوئی قانون نہیں ہے، کوئی ضابطہ نہیں ہے، کوئی ایسا ایکشن نہیں ہے جو ان کو روک سکے. کوئی از خود نوٹس جو عدالتیں لیتی ہیں وہ یہی چیز ہے جن کے اوپر از خود نوٹس لینا چاہیے، لیکن نہیں لیا جاتا. صحیح بات ہے. تو میں سمجھتا ہوں بڑی اس وقت تو بڑی خراب صورتحال ہے سارے شعبوں میں. اور اس زمانے میں اگر کوئی نسبتاً ایماندار شخص ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ عمران خان ہی. اچھا ابھی باقی تقریباً پروگرام کا تقریباً 2-3 منٹ ہیں، اس میں آپ دونوں بھائی اس موضوع پہ بات کر لیں اور لوگوں کو بتائیں کہ کیا اگر وہ کوئی کرپٹ ہوتا عمران خان اور کرپٹ لوگوں کے پیچھے ایک عوام کا سمندر نکل دے، یہ اس کی ایک کال پر اگر پورا پاکستان نکل آیا ہے نا. سب سے بڑا یہ جو اس نے 2 دفعہ کال دی ہے، 2 جلسے آپ نے دے چکے ہیں، ان کے تیسرا بھی آنے والا ہے. اگر کوئی غلط آدمی ہو اس کی کال پہ اتنے بندے نکل سکتے ہیں، یا عوام ہماری میں شعور پیدا کر دیا عمران خان نے جو 3 سال کے اندر؟ جی ڈاکٹر صاحب آپ کوئی بات کریں پھر میں عرض کرتا ہوں. ایڈوکیٹ صاحب نے بہت اچھی باتیں کی ہیں، بہت اچھی روشنی ڈالی ہے، کوئی بات رہ تو نہیں گئی. لیکن میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں میرے خیال میں پہلی دفعہ جو ہم نے اسٹڈی کی ہے، جہاں ہم نے اپنے زندگی میں جو دیکھا ہے، یہ پہلا لیڈر ہے جس کے لیے لوگ
بے لوس ہو کر نکل رہے ہیں, کسی لالچ کے بغیر نکل رہے ہیں. وہاں پہ کوئی قیمہ سسٹم نہیں چل رہا کہ قیمے کے نام مل رہے ہیں, اور لوگ اپنے بچوں کے ساتھ نکل رہے ہیں. پاکستان کی تاریخ میں جو بڑے پرانے بزرگ وہ بھی بتا رہے ہیں کہ اس قسم کی پیار محبت ایک ایماندار لیڈر کے ساتھ نہیں دیکھی گی. اور دوسری بات یہ ہے کہ واقعی ایڈوکیٹ صاحب نے جو بتایا کہ اس کے اوپر کوئی کرپشن کا, یہ واحد لیڈر ہے جو کرپشن کے بغیر اس کے اوپر اس قسم کے چارجز لگا کے تو جناب رات و دادے بٹھا کر تو جناب صاحب اس کے خلاف کارروائی ہوئی ہے. اور یہ انٹرنیشنل لیول پہ ایک سازش ہے. مطلب جو کچھ کوئی کسی بھی لیڈر نے یہ بات کی ہے, کسی بھی آفیسر نے بات کی, یہ مداخلت ہے یا سازش ہے, ایسی ہے کہ جیسے بندہ کہتے کہ ٹھنڈ ہے سردی نہیں. تو بہرحال اس کے موضوع پہ ہم زیادہ بحث نہیں کرنا چاہتے. ایڈوکیٹ صاحب نے بہت اچھی روشنی ڈال دی ہے, تو مزید وہ بات کریں. بہت شکریہ. اچھا چودھری صاحب, جو لوگ جوک در جوک آ رہے ہیں, ایسا جہاں تو جب قائد اعظم نے تحریک لائی تھی قیام پاکستان کی, اس وقت مائیں اپنے بچوں کو اٹھا کے لے کر آئی تھی. آج کل کے جو عمران خان کے جو جلسے ہیں اس میں دیکھا ہے ہم نے بیمار آدمی جو ہے وہ چارپائی پہ پڑے ہوئے ہیں نا, وہ بھی جلسے پہ آئے ہیں. کہتے ہیں اگر ہم مار کے تو ہم اپنے آپ کو شہید سمجھیں گے. اور اسی طرح مائیں اپنے بچوں کو تیار کر کے نکال رہی ہیں کہ جائیں آپ جلسے پہ جائیں. عورتیں دیکھے گئی ہیں, چھوٹے چھوٹے معصوم بچے دیکھے گئے ہیں, بزرگ دیکھے گئے ہیں. آپ اس جلسے کے بارے میں تھوڑی سی 1-1.5 منٹ کی روشنی ڈال دیں. دیکھیں جی, ایک محاورہ ہے کہ زبان خلق کو نکارہ خدا سمجھو. یعنی دنیا اگر کوئی بات کرتی ہے تو آپ یہی سمجھیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آواز ہے. تو اس وقت تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جتنی زیادہ تعداد میں عمران خان کے جلسے میں نے دیکھا ہے لوگوں کو, اس سے پہلے میں نے اپنی زندگی میں اتنا بڑا جلسہ میں نے کوئی نہیں دیکھا. جو کچھ مجھے نظر آیا ہے ٹی وی کے ذریعے اور کیمرے کی آنکھ سے, میری ہوش میں نے اتنا بڑا اجتماع کبھی نہیں دیکھا زندگی میں جو اس وقت میں دیکھ رہا ہوں. اور یہ یقینی بات ہے کہ اتنی زیادہ اگر آواز ہے کسی ایک شخص کے ساتھ تو اس میں ضرور کوئی سچائی ہوگی. اور دوسری بات جو کی ہے آپ نے کہ یہ کوئی مداخلت ہے, جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے بتایا ہے, تو یہ اس کے اوپر سرسری بات ہم یہی کر سکتے ہیں کہ اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ کہ جس طاقت نے بھی یہ مداخلت کی ہے وہ ایک ساورن ملک میں, ایک آزاد ملک میں اس قسم کی مداخلت کرنا بالکل سفارتی لحاظ سے ناجائز سمجھا جاتا ہے, اور یہ پریکٹس اچھی نہیں ہے. جو کچھ بھی جس نے بھی کیا ہے یہ غلط ہے. اس کی تحقیق ابھی ہوگی, یا ہو سکتا ہے کہ تحقیق کی جائے یا نہ کی جائے, لیکن حقائق چھپے, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حقائق چھپے ہی رہیں اور حقیقت منظر عام پہ نہ آئے. لیکن اگر جو کچھ بتایا جا رہا ہے اگر یہی بات ہے تو یہ یقینی طور پہ دوسرے ملک کی آزادی اور خود مختاری میں ایک واضح مداخلت ہے جو کسی صورت میں برداشت نہیں کی جانی چاہیے. اور اس سلسلے میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کا موقف بالکل درست ہے. چلیں, بہت شکریہ, جزاک اللہ. آپ دونوں دوست پروگرام میں آئے اور اسی کے ساتھ ہم پروگرام ختم کرتے ہیں. اور آخر پہ ایک میں واقعہ سناتا ہوں. میں ایک چھوٹا سا اس وقت بچہ تھا, تو ہمارے گھر کے قریب ایک ریٹائرڈ فوجی تھے, اور وہ فوجی جو اب ان کے گھر میں چور آ گئے. جب چور آیا, چور چوری کر کے بھاگ رہا تھا, پیچھے سے اس نے آواز دے دی کہ میں نے تجھے پہچان لیا ہے. اس چور نے اس فوجی کو شوٹ کر دیا. وہ بیچارہ موقع پر بھی شہید ہو گئے, ہلاک ہو گئے. پھر اس کے یہ صورتحال ہے کہ ابھی جو عمران خان صاحب بھی ہے, انہوں نے چوروں کو یہی للکار دیا کہ میں نے آپ کو پہچان لیا ہے. یہی نہیں بلکہ 22 کروڑ عوام نے پہچان لیا ہے. ابھی یہی صورتحال ہے. بس عمران خان صاحب کی جو صحت کے لیے, ان کی سلامتی کے لیے عوام سے درخواست ہے کہ وہ دعا میں یاد رکھیں, اور اسی طرح جڑے رہیں ہمارے چینل ہنستا بستا پاکستان ٹی وی انٹرنیشنل کے ساتھ. یہ عمران خان صاحب کی سمجھ لیتے غلطی ہے بہت بڑی. انہوں نے خود بھی پہچان لیا, اعلان کر دیا, بلکہ 22 کروڑ عوام کے دل و دماغ میں بھی یہ ڈال دیا ہے کہ یہ جو لوگ یہ مخلص نہیں ہیں, یہ اقتدار کی خاطر نہیں آتے بلکہ اپنے اہل خانہ کے لیے آتے ہیں اور خزانہ جمع کرتے ہیں. یہ وہ شخص ہے جس سے 22 ارب روپیہ چھوڑ کے گیا, اگلے ہی دن میں
फेक वीडियो या जो भी वो वीडियो बना के और जो चलानी शुरू कर दिए हैं कि वो 22 अरब नहीं छोड़ के गए, वो 9 अरब छोड़ के गए हैं। अभी इनके पास वो 9 अरब ही नहीं मिलेगा, वो आपस में बांट चुके होंगे। बहुत शुक्रिया जज़ाकल्लाह सर आप दोनों दोस्तों का। बहुत शुक्रिया जी, आपका चैनल से दुनिया में देखा जा रहा है, और एडवोकेट साहब का भी बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर, अस्सलाम वालेकुम। खुदा हाफिज। अच्छा।